تو آپ اپنے آپ کو کائنات سے متعلق سمجھنے لگ جاؤ. مثلاً آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات خوش ہے. اب آپ کا تعلق کائنات سے ہو گیا برابر کا. خوشی میں کائنات خوش نظر آئی. یہ اچھے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تقریباً خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ غم میں ہر چیز غمگین نظر آئے، خوشی میں ہر چیز خوش نظر آئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کبھی کبھی آپ کے غم میں اگر کائنات خوش نظر آئے ظلم، آپ کی خوشی میں کائنات غمگین نظر آئے تو یہ ڈسکوارڈینیشن، کوئی نہیں بات بنی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جسے فطرت آپ پرورش دیتی ہے یا پرورش کرتی ہے جس کی، وہ کائنات کا اتنا ہی اہم حصہ ہو جاتا ہے جیسے باقی کائنات. اس کی داستان کائنات ساری کے لیے غم کا باعث بن سکتی ہے. اس کا قصہ، اس کا واقعہ ساری کائنات کے لیے غم بن سکتا ہے. اور یہاں آ کے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی غمگین بیٹھا ہے، کائنات سے متعلق ہے، تو اسے ایسا احساس ملا، وہ کہتا ہے کہ نیت کی جو آواز ہے نا، یہ بھی جدائی کی فریاد کر رہی ہے جیسے میں جدائی میں ہوں. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کیا ہوں کہ میں جدائی میں ہوں. خود خدا سے اس دنیا میں آنے کی جدائی کے بارے میں مولانا روم غور کر رہے ہیں تو ہر طرف سے کائنات اس کے ساتھ اگری کر کے فریاد کی سی آواز آ رہی ہے. اب کائنات اس کے ساتھ اگری کر گئی نا. یہ ایسا آدمی جو ہے نا، یہ فطرت کا حصہ ہوتا ہے. اب ایسے میں نا، ایسے آدمی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کو بہت تو کوئی اور نام دیا جاتا ہے کہ ان کا غم جو ہے کائنات سمیٹتی ہے اور کائنات ان کے غم کو دوبالا کرتی ہے. ان کی خوشی کائنات سمیٹتی ہے اور دوبالا کرتی ہے. مطلب آپ کو یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کائنات کے لیے آپ کتنا میٹر کرتے ہیں، یہ کائنات آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے. آج میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے آنے اور جانے کے بعد اس کائنات میں فرق نہ پڑا. فرق پڑا ہے. آنا ضروری تھا اور پھر اس ٹائم کے بعد جانا ضروری تھا. اب یہ آپ نے دریافت کرنی ہے کہ وہ کون سی ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ کو آنا پڑا، اور اب کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے. آپ صرف اتنی سی چیز دریافت کرنی ہے. یہ آپ کو بتاؤ کہ ضرورت بڑی تھی، اور ایک آدمی کے پیدا ہونے پر کروڑوں سال کا منصوبہ اور انویسٹمنٹ ہے نیچر کی، ورنہ کوئی چہرہ چہرے کے برابر ہو جاتا، کوئی انسان انسان کے برابر ہو جاتا، کوئی اور واقعہ ہو جاتا. اب آپ سمجھ رہے نا، تو گویا کہ بڑے ہی کوالٹی کنٹرول کے ساتھ آئی بات، تو بات بڑے حساب سے یہ بات آئی ہے. تو آپ کا ہونا اسی زمان و مقام میں، اسی کائنات میں، اسی جگہ پر، اسی ماحول میں، اسی وقت میں عین ضروری تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اتنا ہی ضروری ہے آپ کا واپس جانا. اور اگر اہل عقیدہ ہو اور اہل عقل ہو اور آپ کو آنے کا اہمیت نہ پتہ ہو اور جانے کی ضرورت نہ پتہ ہو، آپ یہ سمجھو کہ آپ غافل. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نیچر کا کوئی بھی عمل جو ہے نا، وہ بے مقصد نہیں ہے. آپ کے ہونے کا مقصد آپ نے دریافت کرنا ہے، اور یہ مقصد جو ہے اس وقت دریافت ہوتا ہے جب آپ اس کائنات کے ساتھ مالک کائنات کے حوالے سے متعلق. آپ بات میں ہے نا کہ یہ جو آپ پسند آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کا نتیجہ کامیابی ہے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا عقل سے کامیابی ملی. عقل کو بنانے والے کا شکریہ کرو اور احساس کرو کہ اس نے آپ کو کامیابی دینے کے لیے ایک خاص قسم کی آپ کو عقل عطا فرمائی جو خاص ماحول میں چلتی ہوئی خاص کامیابی تک پہنچی. اسی طرح اس نے آپ کو ایک خاص دل دیا جو ہر حال میں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں غمگین ہو جاتا ہے. اب یہ غم جو ہے نا عطا ہو گیا. بات نہیں نا کہ یہ عطا اس نے کیا کہ یہ دل چلتے چلتے کہیں نہ کہیں جو ہے انوالو ہو جاتا ہے. یہ دل جو ہے نا اب محبت والا دل ہے. تو یہاں آپ دیکھتے رہتے ہو، اپنا انوالو ہونا دیکھتے رہتے ہو، مصروف ہونا دیکھتے رہتے ہو. میں بڑا بزی ہوں، بچوں کے لیے خوراک بچوں کے لیے. بچے کیا ہوتے ہیں؟ عطا. بچوں کے لیے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عطا. دینے والے کی عطا، دینے والے کے حوالے سے یہ عطا ہے نا. تو حوالہ نہ بھولنا.
تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کبھی حوالہ بھول کے تو جو چیز تمہارے حوالے کیا ہے اسی میں لگ جاؤ. حوالے اس نے کیا ہے، حوالہ وہی رہے گا. شے میں نہ گم ہو جانا، دینے والے کا خیال رکھنا. نعمت میں نہ گم ہو جانا، منم کا خیال رکھنا. غم میں نہ گم ہو جانا، دینے والے کا خیال کرنا. خوشی میں نہ گم ہو جانا، خوشی دکھانے والے کا خیال رکھنا. زندگی میں نہ گم ہو جانا، زندگی دینے والے کا خیال کرنا. اور موت میں بھی غم زدہ ہونا، دینے والے کا خیال لحاظ رہے کہ اس کی مرضی جب چاہے اٹھا لے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دین والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے مشاہدات اور اپنا سفر اور اپنے واقعات کو اس کے حوالے سے پہچانو، ورنہ ساری کی ساری گمراہی ہو جائے گی. محنت بھی ہوگی اور گمراہی بھی ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات ضروری تھی. دائی تم آپ کو بات سمجھا رہی؟ نیکی بھی اگر اس کے حوالے کے بغیر ہو، مجبوری کی نیکی، یہ تمہاری انا ہے. نیکی جو ہے نا مجبوری کی جو ہے یہ بھی تمہاری اپنی کوئی انا ہے. عبادت جو ہے یہ بھی تمہاری اپنی انا ہے. اگر اس کے حوالے سے ہے اور حوالہ موجود ہے تو پھر آپ کی نیکی بھی آپ بڑی ہی ادب میں ہوگی، آپ کی عبادت ادب میں ہوگی. عبادت کا معنی بادشاہ کا قرب. بادشاہ کا قرب جو ہے نیک لوگوں کو مالک کا قرب اور مدم کرے گا اور دھیما کرے گا. جو شخص اللہ کریم کا ارشاد سنو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے اور اللہ کے سامنے وہ تو اللہ کے محبوب ہے. تو گویا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اونچی آوازیں اور اونچی صدائیں اور اونچے جھوٹ بولنے والے کے اعمال تو اعمال ہی نہ رہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے تقرب کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ دوبل نہیں ہوا، اس کی آواز مدم نہیں ہوئی اور اس کی نگاہ زمین پر نہیں لگی، اور ولا تمشِ فی الارض مرحا، اور زمین پر وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. اس کو اکڑ کر چلنے والے جو ہے نا یہ تقرب الہی کبھی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ارشاد ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے میں آتی ہے نا صاحب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر مت اکڑ کے چلو. تو گویا کہ زمین پر بھی ادب سے چلنا. تو اللہ کے قرب میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ اور ہی تمل میں جاتے. تو اکڑنا، تیز ہونا، شوخی کرنا، یہ تقرب کی نفی. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے قریب ہو کہ آواز نہ اونچی کرنا. آپ نے بارے فرمایا نہیں ہے لیکن آپ پہچان لو. بات نہیں نا بس یہی اللہ کریم کی بات ہے جو انہوں نے فرمایا نہیں. اس لیے اگر نیکی احساس آپ کو دھیما نہ بنائے تو سمجھو کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا کائنات سے. تو پھر اس بات کو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اسی کائنات میں سے آپ نے اپنا احساس دریافت کرنا ہے، اور پہلے دریافت کرنا ہے، پھر احساس کرنا کیا ہے؟ اسی کائنات کو لوٹا دینا. نہیں بات سمجھے؟ آپ کو غم ملا کائنات سے، اپنا غم بکھیر دو کائنات. خوشی ملی، خوشی دے جاؤ. تو گویا کہ کائنات کا ٹوٹل اماؤنٹ غم خوشی احساس اتنا ہی رہتا ہے. آپ نے کچھ اٹھایا اس کو آگے بتا دی، اور غم اٹھایا غم بیان کر دیا، خوشی حاصل کی خوشی بیان کر دی. آپ بتائیں بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح لوگوں کو اور جن لوگوں کو جو جو بھی صفات ملی ہے وہی صفات انہوں نے کائنات میں لگا دی اور زمانے کو بتا دی، اور آپ اسی طرح خالیات آئے اس طرح خالیات چلے. تو یہاں انصاف کا تقاضا آئے گا کہ جو کچھ آپ نے لیا اتنا لوٹاؤ، جو کچھ آپ کو حاصل ہوا وہ لوٹاؤ. ظلم والا آدمی جو ہے وہ ہماری بحث میں نہیں ہے کیونکہ اس کا احساس غلط ہے. میری بات سمجھائی؟ جو کہتا ہے کہ مجھے ظلم ملا کائنات میں وہ بحث سے باہر ہے، اس میں شعور جو ہے نا ناقص ہے. کیونکہ جس نے کوئی زندگی سے پیار نہیں ہے اس کی ہماری بحث نہیں. یہ بات شعور انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر باعقیدہ انسان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے سے اس کائنات کے مشاہدات سے نکالتا ہوا
ان مشاہدات کو کبھی بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کی تاثیر بیان کرتا ہے، کبھی نتیجہ بیان کرتا ہے۔ تینوں قسم کے بیان ہیں۔ کچھ تو حدیث کمنٹری ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ کائنات ہے، یہ روشن روشن کائنات ہے، یہ ایسا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کیا منظر ساتھ ساتھ بیان کیا۔ کسی آدمی نے اس کا جو ہے نتیجہ بیان کر دیا، کسی آدمی نے اس کی تاثیر بیان کر دی اپنے اوپر جو ہوئی ہے۔ اب اس تصویر ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، بہت موسم گرم ہے، موسم بیان کر دیا۔ کسی نے اور یہ بیان کر دیا کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مالک ہے۔ اب یہ نتیجے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہیں فقراء کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، انہوں نے آخری نتیجہ بیان کیا کہ اسی کے حکم سے آئے ہو اور اسی کے حکم سے چلے جاؤ۔ اور جو درمیان کے لوگ تھے وضاحتیں کرتے رہے، دیکھو نا تمہارے یہاں ہونا ہے، یہ تمہارے نہیں ہونا ہے، یہ بچے تمہارے بچے نہیں ہیں، تم کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہو، اپنا خیال رکھو، اور خیال میں اس کی وضاحت کرتے گئے۔ کچھ لوگ جو ہے صرف فطرت کو بیان کرتے گئے کہ یہ کائنات کا مشاہدہ رکھو۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ماننے کے بعد اس کائنات کے ہونے والے تمام واقعات کو اللہ کی منشا کو پہچانتے ہوئے کہ اسی کی یہ منشا ہے، اس کائنات نے آپ کے اوپر جو گیند اور گولا پھینکا ہے اس کو آپ کائنات کو الزام نہ دو، آپ یہ دیکھو کہ اللہ کی مرضی ہے، اور آپ سر تسلیم خام کرتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لو کائنات کے ذریعے ہونے والے واقعات کو تسلیم کر کے۔ آپ بات سمجھے نا کہ غریبی دی ہے تسلیم کر، امیری دی ہے تسلیم کر، اور آپ کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کو اور امیر کر دے، کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، گلے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ کائنات اللہ کریم کا آپ کے ساتھ تعلق کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ آپ بات سمجھے نا، یہی مطلب ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ کا آپ کے ساتھ۔ کبھی کبھی براہ راست ذریعہ ہوتا ہے کہ کائنات کے بغیر وہ ہے زمان و مکان سے دور کسی لا مقام میں تعلق اللہ کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے نا کہ انسان کے اوپر کوئی سجدے کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ کہتا ہے نہ زمان ہے نہ مکان، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال صاحب ایسے کہا نا انہوں نے کہ شعر ہے کوئی ضرب نہاد، کون سی کیا شعر ہے؟ ہاں آپ یہ بولو، ہاں اس میں ہے لفظ کے بھی ہے، نہ ہے زمان نہ مکان، ہاں زمان شعر پورا یاد ہے آپ کو کہ زمان نہیں ہے وہاں مکان نہیں ہے۔ تو اقبال نے اس مقام کی نشاندہی کر دی۔ ایک مقام آتا ہے زندگی میں جہاں زمان اور مکان نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے مقام، ورنہ زمان و مکان کی قید میں آپ پابند رہیں گے، زمان و مکان کے اندر آپ گزریں گے، زمان و مکان سے گزرتے ہوئے خالق کون و مکان کو فراموش نہیں کرنا۔ پھر آپ کو یہ راز ہاں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ اپنے آپ کا کائنات کے حوالے سے جائزہ لو اور کائنات کا اپنے حوالے سے جائزہ لو، اور اپنی کشمکش کو ریکنسیڈر کرو کہ کشمکش جو ہے یہی بغاوت ہو سکتی ہے۔ نشاندہی کر رہا ہوں، آپ کی مجبوریاں آپ کے لیے ایک خوفناک نتیجہ مرتب کر سکتی ہیں، نہیں بات سمجھائی۔ آپ کی مصروفیت گمراہی ہو سکتی ہے، آپ کی مصروفیت عبادت ہو سکتی ہے، آپ مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں جائز ہو سکتا ہے، مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں ناجائز ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال ثواب ہو سکتے ہیں، آپ کے اعمال عذاب لا سکتے ہیں۔